یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ قصور جو ہے وہ عدلیہ کا ہے، اور کچھ قصور آپ دیکھیں ہمارے وکلا کا ہے، اور کچھ قصور ریاست کا ہوتا ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ سب سے جو کمزور مقدمہ ہوتا ہے وہ ریاست کی مدیت میں ہوتا ہے۔ اچھا جو جس کیس کی جب کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا، عدم پیروی ہوتی ہے، وہ سب سے کمزور مقدمات جو پروسیکیوشن سب سے ویک پروسیکیوشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں نے تو عدالتوں میں سب سے یہ جو کمزوری دیکھی ہے وہ تو ریاست کی مدیت میں قائم مقدمات میں دیکھے جاتے ہیں، اور ہم ٹیلی ویژن میں اس کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ریاست نے اپنی مدیت میں جو ہے نا مقدمہ درج کر لیا، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ نہیں تو پھر یعنی حسن دو صاحب، فریقین کا آپس میں حسن کیس صاحب تو ہونا، پھر تو حسن صاحب قتل کا مقدمہ ہے، کسی کا تھپڑ مارنے کا مقدمہ ہے، حسن تو وہ صاحب اس کے وہ صبح 7 بجے پھٹے پہ بیٹھا ہوتا ہے حسن بندہ۔ صاحب جی سر۔ 9 مئی کے کیس میں، 9 مئی کا کیس جو ہے، میرے خیال میں آپ تینوں بڑے ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے خیال میں کم از کم آپ سارے کے سارے مل کے 500 کے اب تک شوز اس کے اوپر کر چکے ہوں گے۔ 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی سے زیادہ مطلب میرے خیال میں کوئی ٹاپک یا پھر 8 فروری ڈسکس ہوا ہوگا یا 9 مئی ڈسکس ہوا ہے پچھلے 2 سال کے اندر۔ اور اگر اس کا کیس بھی صحیح طرح ہینڈل نہیں ہونا، اس معاملے کو بھی اگر استغاثہ نے صحیح طرح نہیں لے کے چلنا، تو پھر میرے خیال ہے ہم لوگ سارے تو کسی کھیت کی مولی ہیں ہی نہیں کہ ہم اپنا کبھی کوئی کیس جو ہے وہ کورٹس میں لے جا سکیں۔ اگر آپ اسے سچ پوچھیں تو سائفر کا کیس بڑا اچھا کیس تھا، انتہائی مس ہینڈل کیا استغاثہ نے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو 9 مئی کے کئی ایسے مقدمات ہیں جو کہ زیادہ بہتر طریقے سے بن سکتے تھے، جن کے بھی فیصلے نہیں ہوئے، جن میں بہت سے دیکھیں جب کرمنل کیس کوئی بھی ہوتا ہے نا، اس میں چین آف ایکشنز بتانے ہوتے ہیں، آپ نے ایک چیز نے دوسری چیز کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک انفارچونیٹلی ہماری جو پروسیکیوشن ہے، ہماری انویسٹیگیشن ہے، وہ سکاٹ لینڈ یارڈ کا معیار نہیں ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ بہت سے مقدمات بڑے سیریس جو ہیں وہ کیسز ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے مس ہینڈل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے وکٹیوں کا نشان بنا کر نا نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اور آپ ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک تو یہ تو چیزیں ہم نے ماضی میں ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری عدلیہ کی بھی ہیں، بالکل ہیں، اور وہ بھی کیسز میں ان کا انٹرسٹ زیرو ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، عزائم ہیں، ٹارگٹس ہیں، اسی کو اچیو کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور سرکاری نوکری بھی جو ہے نا وہ عدلیہ کی بھی ایسی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بٹ یہ حقیقت ہے اس سسٹم میں، اسی لیے جوڈیشل ریفارمز کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان میں۔ اچھا یہ بتائیے اور حسن جسٹس صاحب، جائی آفریدی جی حسن صاحب جی یہ آج جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ تو کورٹ کے معاملات ہو گئے نا، دوسری اینڈ پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو کچھ کہا گیا، کیا اس کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ معافی کا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کی جس طرح تردید کی گئی، کیا وہ چیپٹر بھی اب کلوز ہو گیا آج؟ جی 9 مئی کے اوپر معافی کا وقت گزر چکا ہے، اور معافی کے لیے جو وقت تھا ان کے پاس آپشن دیا تھا ڈی جی ایس پی آر نے، اس کو انہوں نے ویل لیفٹ کر دیا۔ میرے خیال سے وہ ایک ایسا ان کو ایک بیسیکلی رسی کا سہرا ملا تھا جہاں سے اگر اس کو پی ٹی آئی پکڑ لیتی تو آج اس پوزیشن میں نہ ہوتی جس پوزیشن میں آج موجود ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کو ایک سب سے بڑا فائدہ ہونا تھا، اس کا ایسا پولیٹیکل پارٹی سٹیٹس بحال ہو جانا تھا، اس کو جلد سے اور اپنے جو ہے وہ سیاسی فنکشن کرنے کی اجازت ہوتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مس کر کے، کیونکہ پبلک اپالوجی تھی اور پبلک اپالوجی سے رائے فرار اختیار کی، تو یہ ایک ان کے لیے جو ہے وہ بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کا، تو سہیل وڑائچ صاحب نے جو کالم لکھا، انہوں نے مبالغے سے کام لیا، انہوں نے بہت سی چیزوں کو مکس کیا، یعنی 2 جگہ انہوں نے فیلڈ مارشل نے بات کی، ایک انہوں نے ہال کے اندر بات کی اور ایک انہوں نے ڈنر ٹیبل کے اوپر بات کی، اور کسی بھی جگہ کوئی صافتی نشست سہیل وڑائچ صاحب کی نہیں ہوئی۔ وہاں پر ٹیبل کے اوپر بھی کم از کم جو ہے وہ 2 درجن کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہال کے اندر تقریباً 850 لوگ موجود تھے، ڈیفائن اور ڈیفائن تقریباً حسن 600 صاحب، لوگوں نے حسن صاحب ان کے ساتھ ڈیفائن تصدیق کی۔ صحافتی نشست، صحافتی نشست سے کیا مراد ہے آپ صحافتی کی؟ نشست یہ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو کہوں جی میں نے آپ کو انٹرویو کرنا ہے، اور آپ مجھے آن ریکارڈ بات کریں، ٹھیک یا میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، یہ میں رپورٹ کروں گا، ٹھیک کیا میں آپ کو ایٹریبیوٹ کر سکتا ہوں؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بیک گراؤنڈ بریفنگ کیا ہوتی ہے، ڈیپ بیک گراؤنڈ بریفنگ کیا ہوتی ہے، آف دا ریکارڈ جو ہے وہ بریفنگ کیا ہوتی ہے، اور جس میں آپ الاؤ ہوتے ہیں ایٹریبیوٹ کرنے کے، وہ کیا ہوتی ہیں؟ تو سر ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہی ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں سر، کالم بھی لکھتے رہے ہیں، ظاہری بات ہے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے، ہم تینوں ہی مطلب ظاہری بات ہے بڑا ایک پرانا ان کے ساتھ رشتہ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے اتنی بڑی غلطی کس طرح ہو سکتی ہے سر؟
پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ کام ابھی بھی کر رہا ہوں. سہیل صاحب سینئر ہیں, ہم ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں, اور سہیل وڑائی صاحب کا جو پہلا کالم تھا فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات, اور دوسرا کالم مسافر بنام قیدی نمبر 804, 2 کالم تھے ان کے, اور آپ اور میں اس پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا اس تردید آنے سے پہلے کہ یہ اب معافی کا وقت نہیں ہے, معافی کا وقت گزر گیا ہے. ایک جرم ہوا, اس کی سزائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں, تو اب معافی کہاں سے آ گئی, ٹھیک, یا اب معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں تک ان کے کالم کا تعلق ہے تو ایمانداری سے اگر میں کہوں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف سہیل وڑائی صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور وہ فیلڈ مارشل صاحب کو لے کر, آرمی چیف صاحب کو لے کر اتنا سیاق و سباق سے کہ میں نے محسن نقوی صاحب سے میری کئی دہائیوں کا تعلق ہے, اور میں نے ان کو کہا کہ مجھ سے ملاقات کریں. پھر میری ہلکی پھلکی دوستانہ ماحول میں تلخ کلامی بھی ہوئی. پھر میں نے کہا کہ آپ میرے پیغامات نہیں دیتے. پھر ملیشیا کے قومی دن پر میری اور آرمی چیف صاحب کا آمنا سامنا ہوا, وہ مسکرائے, انہوں نے کہا کہ آپ کے پیغامات ملتے رہتے ہیں, ملیں گے. پھر برسلز میں یہ ملاقات ہوئی, پھر اس میں انہوں نے ایک پوری کہانی, اور پھر اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا کہ 2 گھنٹے کا نشست ہوئی, اور میرے بڑے کھردرے سوال یا سخت سوال یا جس طرح سوال اور اس کا جواب, اور پھر اس میں وہ سارا کچھ آیا. اور پھر اس میں بہت ساری تنقید ہوئی کہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو معافی نہ مانگے وہ شیطان ہے, جو معافی مانگے وہ پاک ہے, یا کیوں معافی مانگیں, یا کس سے معافی مانگیں, یا اب معافی کیا ہوگی یا کیا ہوگی. بہت تنقید ہوئی اس کالم پہ. سہیل وڑائی صاحب پر بھی ہوئی کہ آپ کیا سپوکس پرسن بنے پھر رہے ہیں, دوسری طرف بھی تنقید ہوئی. اور پھر ایک طرف یہ کہانی ہے, دوسری طرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ آرمی چیف نے نہ پی ٹی آئی کا کوئی ذکر کیا, فیلڈ مارشل صاحب نے نہ عمران خان کا کوئی ذکر کیا, نہ کسی قسم کی معافی کا کوئی ذکر کیا. سہیل وڑائی صاحب سینئر صحافی ہیں, اور انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی, جی, اور ان کے ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. اور معافی پر انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سٹانس تبدیل نہیں ہوا. اب ایک طرف میں اگر سہیل وڑائی صاحب کو دیکھوں تو اتنی لمبی کہانی اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ, دوسری طرف فوج کو دیکھوں تو مجھے نہیں لگتا کہ فوج 1 یا 2 کالموں سے گھبرا گئی ہوگی اور انہوں نے صرف گھبرا کر یہ تردید کی ہوگی. تو یقین کریں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا تھا, چھپا کیا ہے, اور کیا نہیں چھپنا چاہیے تھا, کیا چھپا ہے, اور کیا بات ہوئی تھی, اور کتنی ہوئی تھی, اور کیسے ہوئی تھی. تو یہ پاکستان وہ خوبصورت ملک ہے جہاں کوئی چیز بھی خفیہ نہیں ہوتی اور کوئی چیز بھی اوپن نہیں ہوتی. اگلے چند دنوں میں, اگلے چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن میں یقین کریں کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا اس وقت اس گھڑی تک, کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتا اس وقت اس گھڑی تک.